السلام علیکم ناظرین میں ہوں پرویز امان۔ ناظرین اگر آپ نے میرا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں۔ ناظرین ایک سوال ہے جو آج میرے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں۔ کیا میلاد منانا جائز ہے اسلام میں؟ چونکہ یہ ربیع الاول کا ماہ پاک چل رہا ہے تو اس مہینے کی نسبت سے اس قسم کے کافی سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، اور ہمارے خاص کر بچوں کے ذہنوں میں اور اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ ضرور پاپ کرتے رہتے ہیں کہ کیا جب وہ سنتے ہیں باتیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں سے بھی کچھ اختلافی معاملات پر بات سنتے ہیں، تو وہ ضرور سوچتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں سینہ بسینہ ہمارے پاس چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ رسومات کے طور پر اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ ہمارے اوبلیگیشن کا، ہمارے عقائد کا وہ حصہ بن گئی ہیں، اور اس پر کسی بھی قسم کا کوشچن اٹھانا یا اس پر کوئی کوشچن مارک لگانا یا اس پر کوئی اس قسم کی رائے لینا بھی ہم قباحت سمجھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہوئے گناہ کبیرہ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں جب اس قسم کے سوال آتے ہیں کہ اس کو پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، لیکن بحیثیت استاد میرا یہ فرض ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کا کما حقہ ہوں اور اپنے ناقص علم کے مطابق اس کا جواب دوں۔ ناظرین اسلام میں بنیادی شریعت کے دو ماخذ ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ سمپل سی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا ہماری زندگی کا مسئلہ جو قرآن و حدیث میں آپ کو نہ مل سکے، جس کی کوئی روایت، کوئی مستند روایت آپ کو قرآن میں نہ مل سکے یا حدیث میں نہ مل سکے، اس کے جائز ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ایک لفظ ناظرین استعمال کیا جاتا ہے بدعت، اور کہا جاتا ہے اس کو پھر ڈیفائن کر دیا جاتا ہے بدعت حسنہ اور بدعت سی میں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ بدعت چیز کیا ہے۔ بدعت ایک اختراع ہے، ایک نئی چیز کا ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے، اسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ وہ بدعت سی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بدعت حسنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بدعت ہے جب وہ دین میں شامل کر لی گئی ہے، ایک نیا اضافہ بنا لیا گیا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے ناظرین۔ اب نمبر 2 یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی آرڈر، کوئی نشانی، کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی پورے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، گہرا مطالعہ کیجئے، لیکن آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت سے، کسی واضح نص سے یہ حکم، یہ ہدایت، یہ رہنمائی نہیں ملے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جائے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کی بنیادی طور پر ناظرین 3 اقسام ہیں۔ پہلی حدیث قولی ہے، دوسری حدیث فعلی ہے، تیسری حدیث تقریری ہے۔ حدیث قولی سے مراد ہے کہ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان سے بیان فرما دیا کہ یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، وہ حدیث قولی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ویسے ہی لازم ہے جیسا قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان کامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بولتے ہی وہ ہیں جو قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ تفسیر کل ہیں، وہ اللہ پاک کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی لفظ بولا ہوگا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے من و ان اس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے اس پر عمل کرنا۔ دوسری ہے ناظرین حدیث فعلی۔ حدیث فعلی سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کچھ کیا، اسے کہا نہیں، آپ واضح لوگوں سے نہیں کہا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، حکم کے طور پر یہ نہیں کہا، بلکہ کیا ہے، کچھ اپنے عمل سے کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حدیث فعلی۔ وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی حدیث قولی ہے۔ حدیث قولی اور حدیث فعلی یہ بڑی واضح احادیث کی دونوں اقسام ہیں۔ ناظرین میں مختصر وقت میں مختصر طور پر اس سوال کا جواب دوں گا اور زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔
حدیث تقریری سے مراد ناظرین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی کام کسی جگہ پر ہوا ہو اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا ہو، آپ نے دیکھا ہو، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، یا کسی ذریعے سے کسی کام کے ہونے کی آپ کو خبر مل گئی ہو اور آپ نے اس کو کرنے سے منع نہ کیا ہو، اس پر خاموشی اختیار کی ہو، وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے، وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے کرنا۔ اب یہ تینوں اقسام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو قرآن پاک سے ہمیں کسی قسم کی کوئی شہادت موصول ہوتی ہے، کوئی آیت ہمیں ملتی ہے، کسی قسم کی ہمیں وضاحت ملتی ہے، کوئی حکم ملتا ہے، کوئی نصیحت ملتی ہے، کوئی ہدایت ملتی ہے ہمیں، اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ان تینوں اقسام کی احادیث سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ کہیں سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کا یا میلاد منانے کا کوئی حکم، کوئی نشانی کہیں سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب اگر یہ جائز ہوتا، ایک میں کاؤنٹر کوشچن کے طور پر اس کو لے کے جا رہا ہوں، میں نتیجہ اخذ نہیں کر رہا ہوں فی الحال، اگر یہ جائز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی محبت صحابہ کرام کرتے تھے شاید ہم اتنی نہ کر سکیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ، حتیٰ کہ میری اولاد سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مجھے قیمتی ہیں، مجھے اہم ہیں، مجھے عزیز ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں افراد تھے جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، قربانیاں دی، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے جنگ و جدل کیا، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، کیا کبھی انہوں نے میلاد منایا؟ آپ کی سالگرہ ہی ہے نا، یہ برتھ ڈے ہی ہے نا، سیلیبریشن کی کہیں ہمیں اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کئی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کئی سارے تھے، کبھی یہ سیلیبریشن کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تاریخ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے، کہیں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ملتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ملتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہمیں نہیں ملتا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی چیز نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، یہاں سے میں تھوڑا سا اور قرآن پاک کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج 1400 سال بعد، نہیں کہتا ہے، سوری، سکتا کا لفظ میں اس میں سے اخذ کرتا ہوں، سکتا، اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، کن کہہ کر وہ کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، تو قرآن پاک ہمیں پریڈکشن کیوں نہیں دے سکتا ہے، لیکن نہیں دی گئی ہے کسی مصلحت کے تحت، صرف نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جن کے تحت ہم نے کچھ کرنا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق او قبل المغرب، قرآن پاک فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، لیکن نیکی ناظرین کیا ہے؟ نیکی تقوی ہے، نیکی پرہیزگاری ہے، نیکی جھوٹ سے بچنا ہے، نیکی کسی کی حق تلفی سے بچنا ہے، کسی کا حق مارنے سے بچنا ہے۔ نیکی وہ ہے کہ اللہ پاک جو فرماتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کرنا ہے، جس سے اللہ پاک روکتا ہے کہ یہ نہ کرو تو اس سے رک جانا ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم لائٹیں لگا لیں، ہم روشنیاں کر دیں، ہم چراغ جلا دیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کے اختراعیں لانا شروع کر دیں، یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تقوی ہے۔ اب ناظرین، میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بہت ہی اہم پوائنٹ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے، اور روایات کے مطابق دنیا میں آنے کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اب یہاں پر ایک کنٹریڈکشن ہے، یہاں پر ایک تضاد ہے کہ کچھ روایات کے مطابق، کچھ فقہاء کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، 9 ربیع الاول ہے، اور کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہی، 12 ربیع الاول نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہ اگر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے کا کوئی اور دن، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اتھینٹسٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے، کوئی پیٹنٹ ڈیٹ ہمیں نہیں ملتی ہے، پوری تاریخ سے کوئی مقرر ڈیٹ نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے لیے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر، رحلت پر سب متفق ہیں،
तमाम फ़ुक़हा, तमाम मसालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 रबीउल अव्वल है। अब फैसला आप खुद कीजिए कि 12 रबीउल अव्वल वलादत होने के बारे में शकूक व शुबहात है। 9 रबीउल अव्वल भी कहा गया है और कुछ के नज़दीक कोई और तारीख भी हो सकती है। एक चीज़ है कि 12 रबीउल अव्वल के रबीउल अव्वल के महीना ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। बाकी एग्जैक्ट डेट मशकूक है, बट रेहलत के बारे में कंफर्म है कि 12 रबीउल अव्वल है। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा हवाला देता चलूं कि आज से कोई 100 साल पहले तक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सेलिब्रेशन की जाती थी, लेकिन बहुत ही महदूद, जिसमें सदका व खैरात किया जाता, लोगों को कुछ ना कुछ खाना खिलाया जाता, और इस मकसद के तहत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई है इस दिन, तो लोगों में सदका व खैरात किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दीन फरोश मौलवियों की वजह से ये एक नई इख्तरा, नई चीज़ इंट्रोड्यूस होने लग गई कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी के तौर पर इसको मनाना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा, ये बात एक ऐसी हमारे दिलों में, चूँकि चार्म जो होता है ना, वो हमें अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन साइकी है कि चार्म जो पुरकशिश चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इंसान को वो अट्रैक्ट करती है, इंसान उनकी तरफ मायल होता है। तो इसमें चूँकि चार्म लाया गया इख्तराई तौर पर, उस चार्म की तरफ इंसान मायल हुआ, और मायल होते हुए आज वो हमारे अकीदे का, हमारे ईमान का एक मजबूत और पुख्ता हिस्सा बन चुके हैं। नाजरीन, नेकी ये नहीं है कि आप अपने घरों पर, मसाजिद पर बहुत सारी लाइटें लगा दें, रोशनियां लगा दें, झंडियां लगा दें। नेकी ये नहीं है कि आप ट्रॉली ट्रैक्टरों पर बैठकर ऊंची ऊंची नारे लगाना शुरू कर दें। नेकी ये नहीं है कि आप शहरों को सजा दें, आप शाहराहों को सजा दें। नेकी ये भी नहीं है कि आप बड़े बड़े जुलूस निकालना शुरू कर दें। नेकी ये है कि आप सच बोलें। नेकी ये है कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर मनोवन अमल करें। नेकी ये है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करें। नेकी ये है कि अपने कुनबे का ख्याल करें, योतमा के साथ, मसाकीन के साथ, और राहगीरों के साथ, और कैदियों के साथ हुस्न सलूक करें। नेकी नाजरीन ये है। हम क्या करते हैं कि अखराजात में बढ़ जाते हैं। अब सोचिए, हम एक एक घर में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या वो लाखों रुपए किसी गरीब नादार को हम नहीं दे सकते हैं? ज़रा अपने दिल से पूछिए कि क्या वो बड़ी नेकी है कि आप किसी गरीब मरते हुए को दे दें ताकि उसके बच्चे भूखे ना सोएं? वो बड़ी नेकी है? या ये बड़ी नेकी है कि आप झंडियाँ लगा दें और सजा दें सारे इलाके को? अगर ये झंडियाँ ना होती तो क्या हम ये साबित नहीं कर सकते थे कि हम मुसलमान हैं? अगर ये लाइटें ना लगाई जाए तो क्या हम साबित नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं? क्या लाइटें लगाकर ही हम मुसलमान होना साबित कर सकते हैं? ये तो चाइना की लॉटरी निकल आई कि हम इसको सेलिब्रेट करने लग गए। देखिए कितने अरबों का बिजनेस जाता है चाइना को। ये आपके पाकिस्तान में भी नहीं बनती हैं, ये बाहर से बन के आती हैं लाइटें। अरबों का बिजनेस होता है इस इवेंट पर, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना और बाहर के ममालिक को जा रहा है। जो गुरबा में तकसीम किया जाए तो गुर्बत नीचे आ सकती है, जो मसाकीन में तकसीम किया जाए तो उनकी मस्कीनी खत्म हो सकती है, उनकी भूख खत्म हो सकती है, उनका अफलास खत्म हो सकता है, उनकी फाकाकशी खत्म हो सकती है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि गरीबों में तकसीम किया जाए, सदका किया जाए, खैरात किया जाए? हम इसको मान लेते हैं कि ईद मिलाद नबी विलादत के तौर पर ही मना लें, लेकिन उसको मनाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, पॉजिटिव कर लिया जाए, और हम गुरबा को, युतमा को, मसाकीन को, और मुसाफिरों को और कैदियों को खाना खिलाना शुरू कर दें, गरीबों को कपड़ा देना शुरू कर दें, पैसा देना शुरू कर दें, ताकि वो, अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो वो उसका इलाज कर सके, अगर बच्चे भूखे बैठे हैं तो वो उसके लिए खाना ला सके, अगर किसी की जवान बेटी जहेज़ की वजह से बैठी हुई है तो वो उसके जहेज़ का सामान करके उसको रुखसत कर सके। सोचना चाहिए हमें। तो मेरे नज़दीक 12 रबीउल अव्वल रहलत का दिन है। इसको ईद मिलाद नबी के तौर पर मनाने की कोई शरई हमें अथेंटिसिटी नहीं मिलती है, कोई शरई हुक्म नहीं मिलता है, ना कुरान से ना हदीस से। वल्लाहु आलम। नाजरीन, आप खुद सोचिएगा और फैसला कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।